بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی شب تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. سال 2025 گزر گیا، سال 2026 کا آغاز ہے اور یہ سال 2026 کے آغاز کی پہلی ویڈیو ہے میری. سب سے پہلے تو اپنے تمام ہم وطنوں کو، ناظرین کو، حاضرین کو بہت بہت مبارکباد ہو نیا سال. اور دعا کیجیے گا نئے سال میں پاکستان سے فسطائیت کا خاتمہ ہو، ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہو اور پاکستان بھی ترقی یافتہ ملکوں کی طرح جو ہے وہ آگے بڑھ سکے اور ہم سب اہل وطن پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں اور وسیع پاکستانی ہیں، وہ بھی اپنے وطن میں خوش و خرم زندگی گزار سکیں. امن و آشتی جیسا ملک ہوتا ہے ویسا ہو، اور جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ویسے ہی ہم بھی ترقی کریں. اور جو اس وقت غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر انسانی اس وقت حکومت مسلط ہے، اس حکومت سے ہماری اللہ تعالیٰ جان چھڑوائے. اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، جدوجہد بھی کرنی چاہیے، پرامن جدوجہد کرنی چاہیے، کیونکہ پلک جھپکنے میں تو کچھ نہیں ہوگا. اگر سٹرگل کریں گے تو یہ جو جعلی نظام ہے یہ 7 سے 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کا انتقال ہوا اور کچھ عرصہ پہلے تک وہ جیل میں تھیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ انقلاب ہوا اور وہاں پہ فسطائیت کا خاتمہ ہوا، ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوا. حسینہ واجد اس وقت جو کہ وزیر اعظم تھیں، 15 سال ان کی فسطائیت رہی، ہر چیز پہ ان کا کنٹرول تھا اور وہ اس وقت مفرور ہیں، مطلوب ہیں، مجرم ہیں، سزا یافتہ ہیں. جبکہ جس اپوزیشن کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا تھا، جس جماعت کو انہوں نے ختم کر دیا تھا اور کاٹا لگا دیا تھا، کراس کا نشان لگا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اب اس کو بھول جائیں، خالدہ ضیاء اب نہیں ہے، ان کی جماعت اب نہیں ہے. لیکن دیکھا کہ 7 دن کے اندر اندر بنگلہ دیش کے عوام نے کایا پلٹی اور وہاں پہ صورتحال تبدیل ہوئی. اور اب خالدہ ضیاء اور اس کے بعد رہا ہوئی جیل سے. وہ بیمار تھیں اور پاکستان سے بہت پیار کرنے والی خاتون تھیں، پاکستان کی ہمدرد تھیں. ان کا انتقال ہوا اور ان کے انتقال پہ ان کے نماز جنازہ میں لاکھوں لوگوں نے آج شرکت کی. دنیا بھر کے سفیر وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ تھے. ایاز صادق صاحب ہمارے اسپیکر فارم 47 کے، وہ بھی موجود تھے. اور دیکھا دنیا نے کہ پولیٹیشین جو ہے، پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیشین، سیاستدان کبھی نہیں مرتا اور وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. یہ سبق ہمارے ناجائز حکمرانوں کو ضرور سیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں بھی حالات کی تبدیلی جب ہوگی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ تبدیلی آنن فانن ہوگی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی اگر سٹرگل کریں گے تو 7 سے 10 دن کے اندر اندر یہ نظام جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور یہ برقرار نہیں رہ سکے گا، کیونکہ سارے کا سارا نظام جو ہے خوف و ہراس پر مبنی ہے، طاقت کے بل بوتے پر اور لاٹھی گولی کی سرکار کی طاقت کی بنیاد پہ یہ قائم کیا ہوا ہے. بہرحال خالدہ ضیاء صاحبہ کا جی اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کریں اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں. اس موقع پر ایک تصویر جاری کی گئی اور وہ تھی ایاز صادق صاحب کی بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ. اور اس تصویر کو بہت زیادہ گورنمنٹ بہت زیادہ اس کو پروموٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بڑا زبردست کام کر دیا ہے. یہ وہی بھارت کے وزیر خارجہ ہیں جن کے ساتھ ہماری مئی میں لڑائی ہوئی اور انہوں نے ہماری سالمیت کو نقصان پہنچایا، ہم پاکستان کے اندر حملے کیے اور گو کہ پاکستان کی فضائیہ نے، شاہینوں نے بڑا بھرپور طریقے سے جواب دیا اور ان کے ساتھ طیارے گرائے. لیکن اس لڑائی جو بند ہوئی وہ امریکہ کے کہنے پہ ہوئی اور سمتاس معاہدہ انہوں نے معطل کر دیا اور ہمارے دریاؤں کا پانی روکا ہوا ہے، ہماری زرعی زمینوں کو وہ بنجر بنانا چاہتے ہیں اور یا پھر سیلاب کی صورت میں پانی چھوڑتے ہیں. ہر 2 صورتوں میں وہ دشمن جیسا سلوک کر رہے ہیں کیونکہ وہ اصلی دشمن ہیں. اور ایاز صادق صاحب نے ان سے ملاقات کی، جو شیک ہینڈ کیا، اس کو بہت زیادہ پذیرائی اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بہت بلے بلے کی جا رہی ہے. تو میں صرف اتنا ہی پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی نورین نیازی صاحبہ نے، علیمہ خان صاحبہ نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے اپنے بھائی کا، جو ان کو عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا. تو اس پوائنٹ آف ویو کے بعد ان پہ غداری کے، بھارت نوازی کے، مودی کے یاروں کے پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے اور پروپیگنڈا کیا گیا. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ وہی بھارت ہے جی، اور یہ وہی جے شنکر ہیں بھارت کے وزیر خارجہ جو پاکستان کے اصلی دشمن ہیں، جنہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان کو نقصان پہنچایا، سمتاس معاہدہ معطل کیا. تو یہ انہی کے ساتھ ایاز صادق صاحب ملے ہیں. تو یہ پھر دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہی بلوچستان میں
آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے خطاب کیا ہے ایک ورکشاپ سے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ بلوچستان میں بھارت جو ہے وہ ملوث ہے، بھارت بلوچستان کی بدامنی میں، اور یہاں پہ وہ دہشت گرد تنظیموں کو اور علیحدگی پسند تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ پہلے دن سے ہمارا موقف ہے، اور کلبھوشن یادیو بھی بلوچستان سے ہی گرفتار ہو گئے تھے اور ان کا پورا نیٹ ورک تھا۔ تو ایک طرف آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ایاز صادق صاحب جو ہے وہ ملتے ہیں جے شنکر سے، اور ان کو بہت زیادہ اس کی بلے بلے کی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایاز صادق صاحب اگر سندھ طاس معاہدہ معطل کرانے میں، سندھ طاس معاہدہ بحال کروانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر صرف شیک ہینڈ ہے اور وہ بھی ایک ایسے ملک کے ساتھ جس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلی خبر ہے جناب، یہ ہم صرف یہی نہیں کہتے بلکہ ہمارے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ فطرت الخارج فتنت الہند جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور افغانستان کی سرزمین بھی ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت کا بھارتی ایلیمنٹ بھی شامل ہے۔ تو خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، وہاں پہ بھارت پہ الزام لگایا جاتا ہے، تو لیکن ایاز صادق صاحب کے معاملے میں جو ہے وہ اس کو پذیرائی دی جا رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا۔ اگلی خبر ہے جناب، وہ ہے یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اس کے بارے میں۔ پاکستان سینڈوچ بنا ہوا ہے، کبھی وہ یو اے ای کی طرف دیکھتا ہے، کبھی وہ سعودی عرب کی طرف دیکھتا ہے۔ پہلے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے انہوں نے اڑان بھری اور رحیم یار خان میں گئے، جہاں پہ اماراتی صدر جو ہیں وہ شکار کھیلنے کے لیے آئے ہوئے اپنی ذاتی محل میں موجود ہیں، ان سے ملاقات کی، اور اسحاق ڈار صاحب نے سعودی وزیر خارجہ سے بات کی، اور اس کے بعد پھر آج جو ہے شہباز شریف صاحب نے محمد بن سلمان کراؤن پرنس پرائم منسٹر سعودی عرب ان سے بات کی ہے اور ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ اماراتی صدر کو یقین دہانی کروا رہے ہیں یا پھر محمد بن سلمان کو، کیونکہ پاکستان اس وقت دونوں کے درمیان میں بیچ میں پھنسا ہوا ہے، اور لیکن جو پاکستان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے اس میں سعودی عرب کی جو سلامتی ہے اس کی ساتھ مکمل طور پر اس کے تحفظ کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور سعودی عرب نے پاکستان نے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کی سیکورٹی کے ضامن ہیں، کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں اور اس جو ٹینشن چل رہی ہے اس میں پاکستان آگے جا کے پاکستان کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور پاکستان اس دو دوستوں کی لڑائی میں پاکستان اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکے گا۔ دوسری جانب جو بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ ایاز صادق صاحب کی جو بات چیت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، اور جو تصویر سامنے آئی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ چائنا کا بہت بڑا رول ہے، اور چائنا چاہتا ہے اس خطے میں امریکی اثر و رسوخ کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ جو ٹاسک دیا گیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو وائٹ ہاؤس کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ سی پیک کا راستہ روکا جائے، سی پیک کو فل سٹاپ لگایا جائے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی روکا جائے، اور چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے بجائے آپ مغربی دنیا کا رخ کریں اور ہمارے ساتھ ہمارے مفادات کا تحفظ کریں۔ تو چائنا اس خطے کا بڑا پلیئر ہے، رشیا اس خطے کا بڑا پلیئر ہے، اور چائنا، رشیا، ایران، افغانستان، ترکی، یہ سب کے سب آپس میں ایک اتحاد قائم ہو چکا، اور چائنا اور انڈیا کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ بھی معمول پر آ چکے ہیں، اور جو کشیدگی تھی آرٹیکل 370 جب ختم کیا گیا اور کشمیر کی اور کارگل کی جو سٹیٹس ہے ختم کیا گیا تھا، اس کے بعد سے چائنا نے کافی درگت بنائی تھی انڈیا کی، لیکن اب معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تو اب چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات بھی درست ہوں، اور بجائے اس کے کہ یہاں پہ امریکہ اپنا کھیل کھیلے، تو ان خطے کے لوگوں کو، خطے کے مالک کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے۔ تو دیکھیے بڑا ہی کروشل سا پیریڈ ہے کہ ساری صورتحال سے پاکستان کیسے نمٹے گا، کیونکہ جو ہمارے ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مستقبل جو ہے پاکستان کا وہ چین سے جڑا ہوا ہے، اور چین کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے۔ مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ ماہر امور خارجہ ہیں اور ملیحہ لودھی صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی ایک پروگرام میں یہ ڈسکشن کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ہیں پاکستان کے، وہ عارضی ہیں اور وہ شخصی ہیں،
یعنی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی حد تک وہ ہیں اور وہ دیر پا نہیں ہیں. اور جیسے ہی شخصیات تبدیل ہوں گی تو یہ جو عارضی خوشی منائی جا رہی ہے یہ عارضی خوشی ثابت ہوگی اور دونوں ملکوں کے درمیان کو مضبوط بنیادوں پہ تعلقات ابھی تک قائم نہیں ہو سکے اور ابھی تک گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے کہ ابراہیم اکارڈ پہ آ جائیں اور غزہ میں فوج بھیج دیں اور اس نوعیت کے مطالبات کیے جا رہے ہیں. سی پیک کو فل سٹاپ کر دیں تو پاکستان اور امریکہ کی دوستی آگے بڑھے گی ورنہ نہیں بڑھے گی. تو یہ ایک نیگیٹیوٹی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, کیونکہ مضبوط بنیادوں پہ جو تعلقات ہیں وہ تو پھر ایسے نہیں ہوتے اور اس کے لیے تو آپ کی معاشرتی اور تجارتی جو ہے وہ ہونی چاہیے, دفاعی انگیجمنٹس ہونی چاہیے. وہ ایسی کوئی بھی امریکہ کے ساتھ ابھی نہیں آ رہی سالڈ گراؤنڈز پہ. آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے بلوچستان میں خطاب فرمایا ہے جی, اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی اور استقامت قابل تحسین ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی جو ہے بلکہ پورے پاکستان کے عوام کی پاکستان سے حب الوطنی کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے. اور صرف یہ ہمارے راولپنڈی کے دوست ہیں جو کہ یہ غداری اور دہشت گردی اور بغاوت اور ملک دشمنی کے فتوے جاری کرتے رہتے ہیں. بلوچستان کے عوام کل بھی پاکستانی تھے اور آج بھی پاکستانی ہیں, اور اس وقت بدقسمتی سے جتنی بھی اس وقت وفاق پرست جماعتیں ہیں بلوچستان کی, پختونخوا ملی عوامی پارٹی, بلوچستان نیشنل پارٹی اور دیگر, وہ سب کے سب اس وقت زیر عتاب ہیں اور ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. بلوچستان کے عوام کو ایک طویل عرصے سے, جب سے نواب اکبر بگٹی قتل ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, تب سے لے کے اب تک تقریباً 22 سال سے بلوچستان کے عوام کو ان کی حقیقی نمائندگی نہیں ملی, بلکہ وہاں پہ مکمل طور پر ایک کرفیو کا سما رہتا ہے اور جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو الیکشن میں ہروا دیا جاتا ہے. اور یہ دو میں نے آپ کو بتایا جماعتیں, اور وہاں پہ ایک آرٹیفیشل ایک مصنوعی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے جس کو باپ پارٹی کہا جاتا ہے, اس کو اقتدار پہ مسلسل کیا جا رہا ہے. تو اس وقت بھی بلوچستان کی صورتحال ویسی ہی ہے اور بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق شہری آزادیوں کے طلبگار ہیں. وہاں پہ مسنگ پسند کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے. ماہرنگ بلوچ ابھی بھی جیل میں ہیں جو کہ پڑھے لکھے بلوچ عوام ہیں, نوجوان بلوچ ہیں, خواتین و حضرات, وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس وقت اس سارے فسطائی نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی بہت بڑی پریزنس ہے, لیکن وہاں پہ بلوچستان میں کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمیوں کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کے ساتھ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے عوام دوست ترقیاتی اقدامات سراہنے کے قابل ہیں. تو یہی گفتگو جنرل عاصم منیر صاحب کو یہی دست شفقت خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے بھی کرنے چاہیے, اور ان کی بھی اتنی ہی پذیرائی کرنی چاہیے جیسے کہ باقی صوبوں میں کرتے ہیں, لیکن ان کی زیادہ سے نظر پنجاب میں زیادہ رہتی ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے کہا کہ بھارت کے حمایت یافتہ عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کی علاقائی سلامتی اور خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا. تو بات تو درست ہے آپ کی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت ابھی تک جو سندھ طاس معاہدہ معطل کیا ہوا ہے پاکستان کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے, اور جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اس کو ابھی تک سندھ طاس معاہدہ بحال کروانے میں ناکام رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈوں کو مسترد کرنا روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے. بالکل آرمی چیف آپ صحیح فرما رہے ہیں, ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈوں کو مسترد کرنا چاہیے, اور ہم آپ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ بھی ذاتی اور سیاسی مفادات کے ایجنڈے سے باہر نکلیں اور صرف ایک خاندان کے آرمی چیف بننے کے بجائے اور ایک خاندان کی فوج کو ایک خاندان کے حوالے کرنے کے بجائے آپ قومی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ, تمام میڈیا کے ساتھ, تمام عدلیہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسا سلوک کریں. اور آپ کا کام جو ہے وہ ہے آپ صرف اور صرف دفاع پر توجہ دیں, کیونکہ پاکستان اور اس ریجن میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. آپ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کریں اور ذاتی اور سیاسی ایجنڈے سے باہر نکلیں, اور جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں. اور خاص طور پہ ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈے کو اگر مسترد کرنا ہے تو پھر 8 فروری 2024 کو جو الیکشن چوری کیا گیا تھا اس الیکشن چوری سے آپ پیچھے ہٹیں اور
حقیقی نمائندوں کے سپرد کریں پاکستان کے امور اور ریاستی امور، تاکہ جن کا کام ہے ان کو کریں اور جن کو عوام پسند کرتے ہیں وہی آگے امور مملکت چلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں آسمانی صاحب نے کہا کہ منفی پروپیگنڈے کے توڑ میں سول سوسائٹی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ بالکل درست کہا، سول سوسائٹی اس وقت بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز بلند کر رہی ہے، منفی پروپیگنڈے کا جواب دیتی ہے، لیکن ایسا کرنے پہ ان کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں، اور سول سوسائٹی صرف اسے سمجھا جاتا ہے جو کہ نون لیگ یا پھر نون لیگ سے جڑے ہوئے یا پھر آپ کے ہم خیال لوگ ہیں، صرف اس کو سول سوسائٹی مانا جاتا ہے، صرف اسی کو سوشل میڈیا پہ تسلیم کیا جاتا ہے، اسی کو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ منفی پروپیگنڈا جو ہے وہی سول سوسائٹی کر رہی ہے جو سرکار کے پے رول پہ ہے، اور سرکار کے پے رول پہ جو کام کر رہی ہے وہی یہ کام کر رہی ہے، وہی پروپیگنڈا کر رہی ہے، وہ آپ کے خلاف بھی کرتی ہے اور آپ کے ادارے کے خلاف بھی کرتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ایسی خبریں دیتی ہے کہ کوئی اور دے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی 100 مقدمات ایک ہی دن میں درج کروا دیے جائیں، لیکن چونکہ آپ کی مجبوری ہے اس لیے آپ ان مجبوریوں کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کچھ بولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد جناب ہم صرف یہی کہیں گے آرمی چیف سے کہ وہ اپنے اصل کام کی طرف لوٹ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور پاکستان کو اس وقت مضبوط دفاع کی ضرورت ہے، اور سیاستدانوں کا کام ہے سیاست کرنا، تو انہیں کرنے دیں۔ اب آتے ہیں سیاستدانوں کی طرف، کیونکہ اس وقت مذاکرات کا جو ہے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور مذاکرات کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں پہلی بات آپ کو بتا دوں کہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ڈکٹیٹر کبھی بھی مذاکرات کے ذریعے نہیں جاتا۔ ڈکٹیٹر ہمیشہ احتجاج کی صورت میں جاتا ہے، اور یہ ہم نے سری لنکا میں بھی دیکھا، بنگلہ دیش میں بھی دیکھا، نیپال میں بھی دیکھا، اور شام میں بھی دیکھا۔ ڈکٹیٹرز ہمیشہ اسی طرح ہی جاتے ہیں، اور وہ عوامی پریشر کی وجہ سے جاتے ہیں، عوامی احتجاج کی وجہ سے جاتے ہیں۔ تو ادروائز کیونکہ مذاکرات کا مطلب بڑا کلیئر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا مطلب کیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کرے یا موجودہ حکومت کرے، کیونکہ اس وقت موجودہ حکومت کر رہی ہے، اور موجودہ حکومت وزیر اعظم صاحب جو ہیں فارم 47 کے، وہ اور ایاز صادق صاحب وہ ہر 6 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد کہہ دیتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ مذاکرات کسی بھی صورت میں آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، وہ صرف آپ کو لالی پاپ دیں گے، ٹائم گین کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ مذاکرات کا مطلب ہے کہ آپ ان سے مینڈیٹ اپنا واپس مانگ رہے ہیں۔ تو نون لیگ جو ہے آلریڈی جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ آپ اس کو واپس کیوں کرے گی، اور وہ ایسے مذاکرات کیوں کرے گی جس کے نتیجے میں اس کو مینڈیٹ واپس کرنا پڑے، جس کے نتیجے میں موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کا خاتمہ ہو، جس کے نتیجے میں فریش انتخابات ہوں، وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی۔ اس لیے مختلف نوعیت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان مذاکرات کے خلاف ہیں، تو عمران خان نے بہت زیادہ سنجیدہ کوشش کی۔ مذاکرات جب بھی ہوں گے وہ راولپنڈی میں ہوں گے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ہوں گے یا افواج پاکستان سے ہوں گے، اور وہی مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیونکہ اقتدار عمران خان سے، پاکستان تحریک انصاف سے چھینا ہے GHQ نے، جنرل باجوہ صاحب نے چھینا تھا، اور اس کے بعد 8 فروری 2024 کا الیکشن مینڈیٹ جو ہے وہ بھی چھینا ہے GHQ جناب عاصم منیر صاحب نے، اور انہی سے بات چیت ہونی ہے، انہی سے مذاکرات ہونے ہیں جب بھی ہوں گے، اور فی الوقت جو ہے وہ مذاکرات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ فی الحال کسی قسم کی کوئی نہیں ہے، شدت میں کمی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی تب جا کے بات ہوگی۔ تو اس وقت جو بظاہر خبریں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب رابطہ میسج ہوا ہے، انڈائریکٹلی رابطے ہو رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے، متحدہ اپوزیشن یعنی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی سے کہا جا رہا ہے کہ ہم حکمراں جماعتیں آپس میں صلاح مشورہ کر رہی ہیں، اور جب وہ صلاح مشورہ کر لیں گی تو اس کے بعد پھر آپ کو باقاعدہ دعوت دی جائے گی۔ 12 جنوری کی تاریخ آئی ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی طرف سے کہ آپ آئیں اور آ کے 12 جنوری کو اسپیکر آفس تشریف لائیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بے توقیر کر کے کچھ کام کرنے کیے جاتے ہیں کہ جناب
ایک پریشر ہے عوامی کہ آئیں آ کے بیٹھیں، بات کریں، بات چیت کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ محض ایک ڈھکوسلا ہوتا ہے. تو ڈھکوسلا جتنا بھی کر لیا جائے. پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی تجارتی سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں بالکل مفلوج ہو چکی ہیں. اور یہ میرے سامنے خبر ہے کہ سی فوڈ برآمدات میں 60% سے زائد کمی، $15 کروڑ صرف رہ گئی ہیں سی فوڈ. اور آپ کو پتہ ہے کہ سی فوڈ سب سے زیادہ ہمارا بلوچستان سے جاتا ہے، اور وہاں پہ یورپی یونین کو سی فوڈ ایکسپورٹ $40 کروڑ سے زیادہ تھی، $40 کروڑ سے زیادہ تھی، جو اب کم ہو کر صرف $15 کروڑ رہ گئی ہے. تو یہ تو ہے ہمارا سی فوڈ کا ایک شعبہ. دوسری خبر ہے جناب، ملکی معیشت کی مجموعی حجم میں 761 ارب روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. 761 ارب روپے کی کمی 761 ارب روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اور امریکی ڈالر ملکی معیشت کا مجموعی حجم $407 ارب تک پہنچ گیا ہے. اس سے اگلی خبر ہے، شپنگ کارپوریشن کا انتظام NLC کو سونپنے کا فیصلہ کر دیا ہے. نیشنل لاجسٹک سیل ہے، یہ بھی سیمی جو ہے جی فوجی ادارہ ہے. شپنگ کارپوریشن بھی اس کو دیا جا رہا ہے، اور پہلے PIA بھی انڈائریکٹلی فوجی بھائیوں کے پاس پہنچ چکا ہے. اور اگلی خبر ایک اور وہ ہے کہ جو ایئرپورٹ سے مسافروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے. ایک شہری ہیں احتشام الحق صاحب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس آذربائیجان جانے کے لیے تمام جو ہے دستاویزات موجود تھیں، ویزا بالکل صحیح تھا، لیکن پاسپورٹ پہ آف لوڈ لکھ کے اسے اتار دیا گیا، مہر لگا دی گئی، اور اس کے بعد پھر 80,000 روپے رشوت مانگی گئی کہ 80,000 روپے دے دیں تو ہم آپ کو آذربائیجان جانے دیں گے، ورنہ نہیں جانے دیں گے. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جو بیچارے ورک ویزے پہ جاتے ہیں، وہ اپنی جمع پونجی بیچ کے، کوئی موٹر سائیکل، کوئی گاڑی، کوئی گھر، کوئی زمین کا ٹکڑا بیچ کے گروی رکھ کے وہ نکلتے ہیں کہ وہ جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں روزگار کے مسائل بڑے خطرناک اور بہت ہی مایوس کن ہیں. تو وہ باہر جائیں گے، باہر جا کے محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، اور یہ قرض بھی اتاریں گے، اور گھر والوں کو بھی پالیں گے، اور پاکستان میں بھی زر مبادلہ بھیجیں گے. لیکن ان کے ساتھ بہت زیادتی کی جا رہی ہے، اور ایک سال میں 58,000 مسافروں کو آف لوڈ کیا گیا ہے. 58,000 نمبرز ہیں، اور محسن نقوی صاحب خود ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں اور خود ڈاکومنٹس چیک کر کے لوگوں کو، مسافروں کو جو ہے وہ آف لوڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سراسر ایک ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کا تدارک کرنا چاہیے. یہ انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر فیلڈ میں آپ فسطائیت مسلط نہ کریں. کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں سے اگر کوئی آکسیجن مل رہی ہے تو ضرور کریں. جی فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.